نام ہے فاطمہ. روایت میں یہ ہے. اب روایت میں اپنے انداز سے پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی عجیب سی لگے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا کا سارا نظام نام فاطمہ پہ چل رہا. برکتیں ان کے ذریعے ملتی ہیں, دعائیں ان کے ذریعے قبول ہوتی ہیں, اعمال ان کے ذریعے آسمانوں پہ جاتے ہیں, وہ سب ٹھیک. آسمان, امام معصوم نے فرمایا آسمان پر فرشتے نام فاطمہ کو اتنا نہیں جانتے. دیکھیے ذرا سا انداز ایسا ہو گیا کہ توہین کا پہلو نہ, نام فاطمہ کو اتنا نہیں جانتے کیونکہ شہزادی کا جو نام زمین میں مشہور, یہ آسمان پہ اتنا مشہور نہیں ہے. آسمان میں شہزادی کا کوئی اور نام مشہور ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بات ضمناً عرض کر دوں کہ فرض کیجئے کہ اگر آپ کے خاندان میں 4-5 لڑکوں کے نام علی ہونا, اب پھر تذکرہ آ جائے علی نے فلاں بات کہی, تو آپ پوچھیں کون علی؟ یا کئی بچیوں کے نام زینب ہو, زینب نے فلاں چیز کے لیے کہا تھا, تو آپ پوچھیں کون زینب؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا جملہ توہین کی منزل میں نہ پہنچے, ورنہ حدیث میں یہی کہ آسمان پر نام فاطمہ اتنا مشہور نہیں. یعنی اگر کوئی بات شہزادی کے حوالے سے ہوئی آسمان پر اور فرشتوں نے کہا کہ ایک فرشتے نے کہا فاطمہ نے یہ کیا, تو باقی فرشتے پوچھتے کون فاطمہ؟ وہ توہین والا پہلو نہیں ہے, ذرا لا علمی والا. وہاں پہ کیا نام مشہور ہے؟ شہزادی کا جو نام آسمان پر مشہور ہے وہ ہے منصورہ. یہ شہزادی کا ایک بہت اہم نام ہے, منصورہ. شہزادی کا یہ نام ہے کہ آسمان کے فرشتے جب شہزادی کا ذکر کرتے ہیں, بھائی جبرائیل نے پوچھا اے فرشتے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا منصورہ کے گھر پہ جا رہے ہیں. اے فرشتے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ منصورہ کے بچے کا گہوارہ ہلانے جا رہے ہیں. تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا منصورہ کے گھر پہ یتیم و مسکین و اسیر بن کے روٹیاں مانگنے جا رہے ہیں. تو آسمان پر شہزادی کا مشہور نام منصورہ. کیوں فاطمہ کیوں ہے؟ یہ تو بہت زیادہ آپ سنتے رہتے ہیں. فاطمہ کیوں ہے یہ میرا دل کہہ رہا ہے, کیونکہ آج کل فاطمہ نام کے 3 معنی ہیں, ممبروں پہ بہت پڑھے جاتے ہیں, اس لیے میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ فاطمہ منصورہ کیوں کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں اور شاید وہیں سے ربط مسائب بن جائے, ایک بات اور عرض کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی معصومین ہیں 14 کے 14 معصومین, منصورہ جو ہے وہ عورت کے لیے ہے, مرد کے لیے یہی لفظ کیا بنے گا؟ منصور. پورے 14 معصومین میں منصور کس کا لقب ہے؟ زمانے کے امام کا. پورے 14 معصومین منصور کس کا لقب ہے؟ زمانے کے امام کا. منصورہ کس کا لقب ہے؟ فاطمہ زہرا کا. کل کی مجلس میں نے یہ کوشش کی تھی کہ مولا علی اور فاطمہ کے فضائل کو ملاؤں. آج کی مجلس کے اختتام پہ آ رہا ہے جو میرے آنے والے دن کے موضوعات ہیں, شہزادی اور امام زمان. دنیا میں امام زمانہ منصور کا لقب رکھتے ہیں, آسمانوں پر شہزادی کونین منصورہ کا لقب رکھتی ہے. دادی اور پوتے کا سیم لقب ہے, باقی جتنے القاب ہیں اس میں آپ کو یہ نہیں ملے گا, یہ میچنگ, کیونکہ دونوں کی سیرت میں بھی میچنگ ہے, دونوں کے جہاد میں بھی میچنگ ہے. ہو سکتا ہے بات آج شروع ہو جائے, لیکن بہرحال اصل موضوع کل بنے گا. ابھی سن لیجیے منصور. اچھا آپ میں اب بہت سے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں, تھوڑے تھوڑے چہرے کچھ نظر آنے لگے, پیچھے والے نہیں. پیچھے والے چہرے لوگ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے, لیکن کچھ اس میں ایسے لوگ ہیں میرے سامنے جو زیارت عاشورہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. خالی عاشورے کے دن نہیں, باقاعدگی. زیارت عاشورہ میں امام زمانہ کا کون سا لقب آیا؟ امام منصور. کہ اللہ اے آقا حسین, آپ کے خون کا انتقام لینے کے لیے ہمیں آپ کے وارث امام منصور کے لشکر میں شامل کرے. زیارت وارثہ جیسی اہم زیارت, جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ زیارت وارثہ ایک زیارت نہیں ہے, ایک حدیث قدسی, کیونکہ یہ اللہ نے جبرائیل کو تعلیم کر کے بھیجی. باقی زیارت امام نے ہمیں بتائی, جو زیارت امام بتائیں وہ حدیث ہوتی. جو زیارت اور جو دعا یا جو جملہ اللہ کا ہے, اگر قرآن کا حصہ نہیں بنایا وہ حدیث قدسی. تو تمام زیارتوں میں واحد ہی حدیث قدسی ہے, زیارت عاشورہ. اس میں امام زمانہ کا لقب آیا امام منصور. اور اسی وجہ سے بہت سارے ظالم حکمرانوں نے اپنے بیٹوں کے نام یا مہدی رکھے تھے یا منصور, کیونکہ ان کو اپنے ان بیٹوں کو آگے چل کر
آخری امام ظاہر کرنا تھا، شو کرنا تھا کہ یہ آخری امام. اور ان میں سے بعض اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئے تھے. اس زمانے کے واٹس ایپ اور اس زمانے کے یوٹیوب اور اس زمانے کے فیس بک کی وجہ سے، اس زمانے کا میڈیا، یہ بات کی چیز ہے، ابھی چھوڑ دیجیے. منصور کے معنی کیا ہے؟ جسے کامیابی ملے. فاتح، منصور، اذا جاء نصر اللہ، اسی سے منصور بنا. ناصر معنی مددگار، مدد کرنے والا. منصور جس کی مدد کی جائے اور وہ کامیاب ہو، وکٹوریس. امام زمانہ منصور، کیونکہ اس دنیا کے اندر امام زمانہ سارے ظلم اور کفر کا خاتمہ کر کے فاتح بنیں گے. ٹھیک، یہ سمجھ میں آتا. شہزادی منصورہ کیوں ہے؟ اور وہ بھی آسمانوں پر، زمین، دنیا میں نہیں. دنیا میں شاید مثلا یہاں اگر اس وقت 200 مومنین اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے گھر کی 200 خواتین ہوں گی گھروں میں. ان میں سے کتنوں کے نام آپ کو منصورہ ملیں گے؟ شاید 2 کے، شاید 4 کے، شاید 6. فاطمہ نام کی بہت سی خواتین مل جائیں گی آپ کے گھروں میں، زینب نام کی بہت سی مل جائیں گی، بطول نام کی بہت سی مل جائیں گی منصورہ. کیونکہ یہ لقب شہزادی کا دنیا میں مشہور نہیں، آسمان میں مشہور. کہا کیوں مشہور؟ کہا اب یہ جملہ امام معصوم نے فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن جو اللہ عدالت لگائے گا، اس عدالت میں جو کیس رکھا جائے گا سب سے پہلے وہ فاطمہ زہرا کا کیس رکھا جائے گا، اور وہاں پہ فاطمہ زہرا کامیاب ہو کے اس عدالت سے جائیں گی. جملے اچھے نہیں ہیں لیکن لقب کا مطلب کیا ہے؟ منصورہ، جو کامیاب ہے، جو فاتح ہے، جو اپنا مقدمہ جیت کے آیا. دنیا میں شہزادی کا مقدمہ رد کر دیا گیا، ٹھکرا دیا گیا، لیکن قیامت کے دن آسمانوں پر جو فاطمہ کا مقدمہ ہوگا وہ فاطمہ اس میں کامیاب ہو کے جا رہی ہیں. فرشتوں کو ابھی سے پتا ہے کہ دنیا کی عدالتیں تم جو چاہے کر لو، دنیا کے ظالم تم جو چاہے کر لو، قیامت کے دن فاطمہ زہرا کا مقدمہ سب سے پہلا بھی ہوگا اور سب سے بڑی کامیابی بھی ملے گی. تو آج ہی سے آسمان کے فرشتے فاطمہ کو منصورہ کہتے ہیں.